اور مادر ملت نے جب انتخابی مہم شروع کی جی تو ایوب خان کے جسے کہتے ہیں نا چھکے چھوٹ گئے. اچھا، جب ان کو پتہ چلا ہوگا. اچھا، یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا. فاطمہ جناح کیسی اردو بولتی تھیں؟ کیا ان کا طرز تخاطب کیسا تھا؟ انگریزی کو زیادہ پریفر کرتی تھیں؟ نہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ انگریزی جو تھی وہ تو ان کے لیے بڑا ایک بڑا آسان تھا، لیکن وہ اردو بھی بولتی تھی. اچھا، اچھی فلوئنٹ اردو بولتی تھی. ہاں، تقریریں انہوں نے اردو میں ہی کی ہیں. رائٹ. وہ بلکہ نیٹ پہ آپ کو مل جائیں گی. جی جی، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائیں گی تقریریں. اور یہ ساری کی ساری جو کیمپین تھی اس میں پوری جو لیڈرشپ تھی اس وقت کی اپوزیشن کی جی، وہ ساری ان کے ساتھ شامل تھی. اور اگر تو عام آدمی کا ووٹ ہوتا ون مین جو جی، وہ بیسک ڈیموکریسی نہ ہوتی، بیسک ڈیموکریٹس نہ ہوتے تو وہ تو جیت جاتے. وہ تو 80,000 لوگوں کو انہوں نے کرنا تھا اور پھر ان کو بھی ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں تھی. مجھے یاد ہے کہ پاک پٹن سے جو ہمارے محلے کے تھے جو بی ڈی ممبر ہوئے تھے، ان کا نام رمضان عباسی تھا. اچھا، وہ نئے وکیل بنے تھے اور ہم نے ان کی بڑی انتخابی مہم میں بڑا حصہ لیا. ان کا انتخابی نشان گھوڑا تھا. اسی طرح میرے ایک ماموں تھے، میرے کزن بھی لگتے تھے، سید صفدر شاہ اجمیری، وہ بھی بی ڈی ممبر تھے. اور یہ دونوں جو تھے یہ مادر ملت کے ووٹر تھے. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا ہمارے لاہور میں پنجاب بار کونسل کا ایک ملازم ہوتا تھا افضل جی، وہ بطور پی این کام کرتا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. نہیں، مجھ سے پہلے کی بات. اچھا، آپ کو نہیں پتا. جی، وہ بھی بی ڈی ممبر تھا. اچھا، لاہور سے یا کہیں اور سے؟ اچھا، اور ہی ووٹڈ فار مادر ملت. اچھا، یہ بڑے اچھے لوگ تھے. اچھا، جو ڈپٹی کمشنر تھے وہ گرفتار کر رہے تھے ممبران کو، لے جا کے کسی جگہ بند کر دیتے تھے. جی، تاکہ ان کو لے کے آیا جائے. طریقے تو آج کل بھی وہی ہیں ویسے دیکھا جائے. آج کل کے جو طریقے ہیں تھوڑے ماڈرن ہو بھی شاید زیادہ آگے گئی ہے. جی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مادر ملت کا جو الیکشن تھا مشرقی پاکستان میں اس جبر کے باوجود وہ جیت گئیں. مغربی پاکستان میں ایوب خان نے جو جبر کیا اس کے نتیجے میں وہ کراچی سے تو جیت گئیں، لیکن اوور آل ویسٹ پاکستان میں ان کو ہرا دیا گیا. لیکن جو اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر تھے جی معین الدین ان کا نام تھا جی، وہ پھر یہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ کیا کریں. تو نتیجہ مشرقی پاکستان میں بھی ایوب خان کے حق میں سنایا گیا. اچھا، ہاں، یعنی کہ ووٹ اناؤنس بھی ہو گئے، لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ابھی اناؤنس نہیں ہوئے تھے، وہ جیت گئیں. اناؤنسمنٹ میں ایوب خان کی کر دی گئی. اور بلکہ جو ایک بری بات تھی میں سمجھتا ہوں، وہ ہم چونکہ ابھی طالب علم تھے لیکن ہمیں پتا تھا والد صاحب کی تربیت کی وجہ سے وہ تو مجھے ہر میٹنگ میں لے جایا کرتے تھے. تو میس میں بیٹھے ہوئے جو فوجی افسران تھے وہ کہتے تھے کہ مائنو نہیں جتن دینا. اچھا، اگر یہ جیت گئی تو اس کو حکومت نہیں دینی. یہ جو تھا نا ایک خاص مائنڈ سیٹ. یہ تو میرے خیال میں ابھی بھی چل رہا ہے. خیر، اس پہ بات کریں گے بعد میں. اچھا، پھر اس کے بعد آپ یہ ویسے کتنے حد تک یہ صحیح بات ہوگی یہ کہنا کہ فاطمہ جناح کا جو الیکشن چھینا گیا اس نے پاکستان کے توڑنے کی بنیاد رکھ دی اور ایوب خان کا اقتدار جو تھا اس کے جانے کی بھی ابتدا ہو گئی؟ دیکھیں، ایوب خان تو بری طرح ایکسپوز ہو گئے نا. جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور لیکن جنگ نے ان کو تھوڑا سا اسٹیبلائز کیا. دیکھیں نا، جنگ تو بعد میں ہوئی ہے. جی، بعد میں ہوئی. یہ جو ووٹنگ ہوئی ہے یہ 64 میں 2 جنوری نہیں 64 میں کیمپین ہوئی. اچھا، کیمپین ہوئی. الیکشن جو تھا یہ 2 جنوری 1965 کو ہی تھا. رائٹ، ٹھیک ہے. جنگ تو ہوئی سپٹمبر میں جا کے. جی، اس سے پہلے رن کچ کا ایک جھڑپ ہوئی تھوڑی سی، یہ جون کی بات ہے. جی، تو اس کے بعد یہ سپٹمبر میں ہوئی ہے. جی، جنگ جو ہے ہماری سپٹمبر. یعنی ایوب خان کو آپ کہتے ہیں کہ تھوڑی بہت ریسپائٹ نہیں ملی، ہوتا ہے نا ایک تھوڑا سا سانس لینے کی سپیس مل جاتی ہے. نہیں، دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، جو 6 سپٹمبر کا معاملہ تھا نا اس میں پوری قوم اکٹھی تھی. جی، وہ 15 روزہ جنگ جو ہے
اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا مورل جو تھا، ویلیوز تھیں جی وہ اتنی سٹرونگ تھیں جی کہ ان 15 روز میں ایک بھی FIR درج نہیں ہوئی. اچھا، پورے پاکستان میں؟ پورے پاکستان. اچھا 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 اچھا. لوگوں کا ایک جذبہ تھا کوئی، یعنی جرائم کرنے والے لوگ تھے وہ بھی نہ کوئی تصور نہیں تھا. ہاں، یہ ایک بہت بڑی بات تھی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو جذبہ ہے ایک نیشنل جو یونٹی کا وہ اس کا آج فقدان ہے. اچھا، جس کا آپ نے انٹرو میں ذکر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں افسوس ہوتا ہے. جی، اس میں سب کی ذمہ داری ہے، اور سب سے زیادہ ذمہ داری حکمرانوں کی ہوتی ہے. جو بھی ہو، چاہے یونیفارم میں ہو، چاہے کوئی ہو، سیاستدان کسی ہو، قسم کا بھی جو حکمران ہوتا ہے اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہوتی ہے. ہم نے جو اپنا بچپن دیکھا، اپنا لڑکپن دیکھا، پھر جوانی تو خیر ہم پہ آئی نہیں، ہم تو سیاست میں تھے، کیا جوانی آنی تھی. ٹھیک. لیکن وہ جو سارا مراحل سے ہم گزر کے آئے ہیں، جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو نسلیں گزری ہیں انہوں نے جب یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے کیا لینا دینا ہے سیاست میں، یہ تو مخصوص لوگوں کا کام ہے، عام آدمی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک باقاعدہ کیمپین چلائی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمیں نقصان ہوا ہے. مثلا مجھے کہتے رہے کہ آپ کیا سیاست کرتے ہیں، یہ تو جناب سیاست پیسے سے ہوتی ہے. تو میں نے ہمیشہ کہا کہ سیاست کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیاست جو ہے وہ آپ کے نظریے کا نام ہے. جی، آپ کی پولیٹیکل فلسفی کیا ہے، اس پر آپ کس حد تک قائم رہتے ہیں، اصل بات یہ ہوتی ہے. تو لیکن یہاں ایک مخصوص طریقے سے باقاعدہ ایک کیمپین چلائی گئی جس کا نقصان ہوا ہے. جی، ہمیں آج ضرورت ہے کہ جو ایک عام پاکستانی ہے وہ بھی سیاست میں دلچسپی لے، ہاں، اپنا حصہ ڈالے، مایوس نہ ہو کہ میرا تو یہ کام ہی نہیں. مایوسی تو دیکھیں ہمارے دین میں ویسے ہی منع ہے. جی، کفر ہے مایوسی.